إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون محترم عزت مند سننے والوں سورۃ انبیاء 34 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے، جس جماعت کو، جس گروہ کو، جس شخص کو اللہ نے بھیجا، اس زمین پر اس کا ٹھکانہ بنایا، خواہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، عام لوگ ہوں، نیک مومن ہوں، یا کوئی گناہ گار ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، اللہ کو ماننے والے نہ ہوں، کسی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے دوام نہیں رکھا، ہمیشگی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ پیغمبروں میں اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں، لیکن اس دوام والے مسئلے میں، ہمیشگی والے مسئلے میں پیغمبروں کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ عام بندے کے پاس آئے، اس سے اجازت نہیں لیتا، پیغمبر سے اجازت نہیں جاتی ہے، لیکن موت آتی ہے، دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بشر بھیجے، جتنے بھی ہم نے بشر بھیجے، فرمایا کسی کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، ہمیشہ رہنے والا کسی کو نہیں بنایا، دوام ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا افإن مت، اگر آپ فوت ہو جائیں، فهم الخالدون، کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ اس مسئلے میں پیغمبر اور عام لوگ برابر ہیں۔ جہاں جہاں انبیاء کی خصوصیات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، جس مسئلے میں جو مسئلہ نبی کے لیے خاص کیا گیا ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، وہ واقعی خاص ہے۔ شادی کا معاملہ ہو تو پیغمبر کے لیے خاص مسئلہ ہے، لیکن یہاں دوام والا مسئلہ، موت والا مسئلہ، روح کے اخراج کا مسئلہ، ادھر عام بندہ اور نبی یہ برابر ہے۔ دوام اللہ کہتا ہے ہم نے کسی کو نہیں دیا، اللہ رب العزت نے پرسنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انکا میت، پیغمبر آپ میت ہو جائیں گے، صرف آپ نہیں وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اسی دائرے میں رکھا، فرمایا جس طرح آپ میت ہو جائیں گے اسی طرح سارے لوگ میت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ تو اس مسئلے میں استثناء نہیں ہے۔ پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی
کہ انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر، کوئی بشر ہم نے ایسا نہیں بنایا، من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہو کوئی بشر ایسا ہو جو ہمیشہ ہم نے اس کو دی ہو، فرمایا نہیں۔ اللہ نے پیغمبر کو پرسنلی بتا دیا کہ آپ کو موت آ جائے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے صحابہ کرام کو بتا دیا، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے۔ فرمایا آفا ان ماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، تمہیں شبہ ہو گیا ہے کہ انبیاء میں کوئی یہ مسئلہ الگ ہو، خصوصیت ہو کہ انبیاء کی موت میں کوئی مسئلہ ہو، ان کی موت کا قائل کوئی بن جائے تو وہ وثاق ہو، فرمایا نہیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح اس سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے۔ فرمایا آفائن ماتا، اگر یہ فوت ہو جائیں، اور قتلا یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم اپنے دین سے الٹے پیروں گر جاؤ گے؟ اس بات کو لے کر اپنے دین سے الٹے پیروں گر جاؤ گے کہ نبی کو موت آ گئی؟ یہ کوئی مسئلہ عجب مسئلہ نہیں ہے، یہ استثناء والا مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا جو کوئی الٹے پیروں گر جائے دین سے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اتنی بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ دوام ہے تو صرف اللہ کے لیے، ہمیشگی ہے تو صرف اللہ کے لیے، الحی ہے القیوم ہے تو وہ صرف اللہ ہے، دوام کسی کے لیے نہیں ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ روح نبی کی بھی نکلے گی اور روح عام بندے کی بھی نکلتی ہے، لیکن موت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ کوئی آج ہمارے سامنے جتنے فرقے موجود ہیں، موت سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کو موت نہیں آئی، کسی نے انکار نہیں کیا، ان کی روح نکلی نہیں جسم سے۔ انکار اس بات پہ ہے کہ روح اٹکی رہ گئی، تھوڑی سی روح کا کچھ حصہ اٹکا رہ گیا، یا موقف ان کا یہ ہے کہ روح دوبارہ لوٹ آئی ہے، روح واپس پلٹ آئی ہے جسم میں۔ موت سے انکار کسی نے نہیں کیا کہ جی موت آئی ہی نہیں، موت آئی ہے، ایک آن کے لیے آئی۔ کسی کا کہنا یہ ہے آب حیات میں قاتل ناموسی کا، اس کا کہنا یہ ہے کہ موت ایک آن کے لیے آئی اور پھر روح دوبارہ لوٹ آئی۔ اختلاف یہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ایک نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرا دیا۔ کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں انبیاء شامل نہیں ہیں، یہ عام قاعدہ کلیہ ہے، انبیاء کی خصوصیت کچھ اور ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ تین میں انسان کو جہاں داخل کیا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جب کہا کہ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، پیغمبر بھی تین سے پیدا ہوا ہے، عام انسان بھی تین سے پیدا ہوا ہے۔ فرمایا پیغمبر کا نسب بھی، اس کی سلسلہ بھی، اس کی اولاد بھی نطفے کے ذریعے، اور عام بندے کی اولاد بھی نطفے کے ذریعے شروع ہوئی۔ پیغمبر ہو یا کوئی عام شخص ہو، اس میں برابر ہے۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے اس نطفے کو، سلسلہ اس کا جو آگے چلایا، تمہیں دنیا کے اندر پہنچا دیا، دنیا میں تمہارا راستہ آسان کر دیا۔ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پیغمبر ہو، کوئی نبی ہو یا غیر نبی ہو، فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جائے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، روح کب آئے گی؟ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کوئی نبی ہو
یا غیر نبی ہو، سارے اس میں شامل ہیں۔ میں نے بتایا 3 سے مراد کوئی بندہ عام بندہ مراد نہ لے، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اس کے اندر اولیاء بھی شامل ہیں، صدیقین بھی اس میں شامل ہیں، صلحاء بھی اس میں شامل ہیں، شہداء بھی اس میں شامل ہیں۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون میں، ثم انکم یوم القیامت تبعثون میں ہر ایک بندہ شامل ہے۔ روح کب آئے گی؟ قرآن نے فیصلہ کیا ہے روح قیامت والے دن آئے گی۔ دیکھیں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ یہ انفس یہ جمع کا صیغہ ہے، نفوس کی یہ نفس کی جمع ہے، انفس یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے ساتھ الف لام لگایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرف باللام، جمع معرف باللام جب آ جائے تو اس میں ہر ایک شامل ہوتا ہے۔ یہ عام قاعدہ عربی کا کہ جب جمع معرف باللام ہو جائے اس میں ہر ایک شامل ہے، ہر ایک شخص اس میں شامل ہے، انبیاء ہوں وہ اس میں شامل ہے، اولیاء ہوں وہ اس میں شامل ہے، عام مومن ہو وہ اس میں شامل ہے، کوئی کافر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ فرمایا واللتی، وہ لوگ لم تمت جس کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں ہوا، فرمایا فی منامہا ان کی روح کو قبض کرتا ہے نیند کے اندر۔ فرمایا فیمسک الذی قضی علیہا الموت، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کر دے، فیمسک اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے۔ نبی کی روح ہو یا عام بندے کی روح ہو، کوئی مومن کی روح ہو یا کافر کی روح ہو، فرمایا فیمسک قانون ایک ہے، اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جن پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ اس قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ پیغمبر کے لیے اور قانون ہو، عام بندے کے لیے قانون کوئی اور ہو، کوئی استثناء نہیں ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے کفر کر سکتے ہو؟ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے۔ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ تم مردہ تھے، ماں کے جسم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے تمہارا وجود بنایا، اس میں جب تک روح نہیں تھی۔ فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ موت اور زندگی کا فیصلہ جو شروع کیا، فرمایا پہلے موت کا ذکر کیا، کنتم امواتا تم مردہ تھے، فاحیاکم اس میں اللہ نے روح ڈال دی، تمہیں زندہ کر دیا۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ جب اس دنیا کے اندر جی رہے ہو، جتنی بھی تمہاری زندگی لکھی ہے وہ گزار لو گے، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے دے گا۔ فرمایا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ کتنی زندگیاں اور کتنی موتیں؟ 2 زندگیاں 2 موتیں۔ موت سے مسئلے کو شروع کیا، پھر فرمایا پھر زندہ کیا، پھر موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ روح نکل گئی تھی اور پھر دوبارہ لوٹا دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل گئی تھی پھر دوبارہ لوٹا دی گئی، تو کتنی زندگیاں اور کتنی موتیں ہو گئی؟ 2 سے مسئلہ کراس کر گیا، 3 پہ چلا گیا، پھر آگے اور مسائل کھولیں۔ دیکھیں 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا عقیدہ قرآن نے دیا۔ کوئی بندہ اگر اس سے اعتراض کر لے، اس کو نہ مانے، تو بس وہ ہمیں یہ بتا دے کہ جب ایک جہنمی کا ذکر اللہ نے سورۃ مومن میں کیا، اس کی 11 نمبر آیت میں کیا، فرمایا جب جہنمیوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ان کو عذاب کا مزہ چکھا رہا ہوگا، فرمایا وقالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا نسنتین، موت دی تو نے ہمیں 2 بار، نسنتین موت دی ہمیں تو نے 2 بار، واحییت نسنتین تو نے زندہ کیا ہمیں 2 بار۔ اگر کسی کا 2 زندگی 2 موت پر اعتراض ہے، صرف وہ یہ بتا دے یہ جہنم میں کون کھڑا ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں تم لوگ ہو، یہ جو تم لوگ ہو جہنم کے اندر کہہ رہے ہو کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں اللہ تو نے ہمیں دی، ہم تو آج دنیا میں مانتے ہیں
جو نہیں مانتا وہ جہنم میں کھڑا ہو کے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو نے 2 زندگیاں دی، 2 موتیں ہمیں دے دی۔ فرمایا فاعترفنا بذنوبنا، اللہ کہے گا وہ لوگ اعتراف کریں گے، اللہ کے سامنے وہ اعتراف کریں گے۔ کیا اعتراف کریں گے؟ بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، اور یہ دریافت کریں گے، یہ پوچھیں گے فہل الی خروج من سبیل، اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہم مانتے ہیں اللہ 2 ہوتے ہیں، 2 زندگیاں ہیں، کوئی شخص کوئی جماعت ہمیں یہ بیان کر دے کہ یہ جہنم میں کھڑے ہو گئے، یہ جو 2 موتیں اور 2 زندگی کا عقیدہ بیان کرنے والا یہ تم ہو یا ہم میں، بس دیکھیں قرآن نے بڑے نفیس انداز سے گفتگو کی ہے، دلائل کا ایک بہت بڑا حجم اس کے اندر جمع کیا ہے۔ فرمایا جو پاک روحیں، جو نفس مطمئنہ والی روحیں، فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، جب ان کی روح قبض ہوتی ہے نفس مطمئنہ والی، اللہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا جنت میں۔ یہ نفس مطمئنہ والی روح نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ مطمئن روح، سب سے زیادہ مطمئن روح نبی علیہ السلام کی، فرمایا وہ کہاں چلی گئی؟ اللہ مطمئن روح کو کیا کہتا ہے؟ وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے یہ کہاں ہے؟ وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ اور سب سے مطمئن ترین روح نبی علیہ السلام کی، فرمایا وادخلی جنتی، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک مقام پہ فرمایا ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ استقامت دکھائی، جم گئے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تخاف، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، خوف نہیں کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، خوشخبری کس بات کی ہے؟ جنت کی۔ وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس روح کو؟ وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ وابشروا بالجنہ، وہ جنت کی بشارت اسے دے رہے ہیں۔ فرمایا التی کنتم توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک شبہ ہو گیا، ایک اعتراض وارد ہو گیا۔ اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ یہ اعتراض ہو گیا، ان کو آپ مردہ کہہ رہے ہیں، ان کے اندر آپ روح تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے بل احیاء، یہ زندہ ہیں، یہ اعتراض ہے۔ لیکن بل احیاء کے ساتھ اللہ نے فرمایا عند ربہم، عند ربہم، رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، عند ربہم یرزقون۔ عند کے اندر ابہام ہے، لفظ عندہ کے اندر ابہام ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے زمین میں بھی موجود ہے، آسمان میں بھی موجود ہے۔ عند ربہم کا کیا معنی ہوگا؟ عندہ کے اندر ابہام ہے۔ خود قرآن کی تفسیر، خود قرآن کی دوسری آیات کریں گی۔ قرآن کی تفسیر کا جو پہلا سب سے بہترین اور سب سے جامع اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضها بعض، قرآن کی تفسیر خود قرآن کی بعض آیات کریں گی۔ عندہ کے اندر آیا ابہام کہ کہاں موجود ہے عند ربہم، کہاں؟ اللہ تو اپنی صفات کے اعتبار سے زمین میں بھی موجود ہے، آسمان میں بھی موجود ہے، کہاں زندہ ہے؟ اس چیز کو اللہ رب العزت نے دوسری آیات کے ساتھ واضح کیا۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کی، وہاں ہوں گے جنت کے باغ کے اندر لہم ما یشاءون عند ربہم، لہم ما یشاءون عند ربہم۔ عند ربہم کیا ہے؟ روضۃ الجنہ۔ پیغمبر
یہ بتانا چاہ رہے ہیں پیغمبر کے ذریعے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ کہاں رزق پاتے ہیں؟ عند ربہم، عند سے مراد کیا ہے؟ عند سے مراد جنت ہے، عند ربہم۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ زمین میں زندہ ماننا اور دنیا والی قبر کے اندر زندہ ماننا یہ فضل نہیں ہے۔ فرمایا عند ربہم روضۃ الجنہ، اس جنت کے اندر اپنے رب کے ہاں مانگنا یہ فضل بڑا ہے، یہ اچھا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا ان للمتقین، بے شک جو متقی لوگ ہیں، عند ربہم، عند میں تھا ابہام، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم، عند میں تھا ابہام، یہاں ابہام کو اللہ نے واضح کیا، ان للمتقین، بے شک متقی لوگ، عند ربہم جنات النعیم، عند کا معنی کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، عند کا معنی جنت ہوگی۔ فرمایا عند ربہم جنت النعیم، جنتوں کے اندر، عند ربہم سے کیا مراد ہے؟ جنت کے اندر زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں، جنت میں زندہ ہیں، قبر میں زندہ نہیں ہے، یہی اختلاف ہے۔ عنوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں حیات نہیں ہے، اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، ہمیشہ ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ شہید قبر میں زندہ ہو جائے، نبیوں والی کوئی دلیل نہیں، شہید کی دلیل دی اور یہ کہنے لگے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں مگر عند ربہم، عند ربہم کو قرآن نے کلیئر کر دیا کہ عند ربہم، عند سے مراد جنت ہے، عند سے مراد جنت ہے، قرآن نے بیان کیا۔ دیکھیں آسیہ فرعون کے ظلم سے تنگ آ گئی، فرعون نے اس کے اوپر ظلم کیا، زیادتیاں کی، اس کے ظلم سے وہ تنگ آ گئی، اللہ سے ایک دعا کرنے لگی، اللہ نے اس دعا کا ذکر سورۃ تحریم میں کیا، اذ قالت، وہ عورت کہنے لگی رب ابن لی، اے میرے رب بنا میرے لیے، عندک، اپنے پاس، عندہ میں تھا ابہام، اپنے پاس، کہاں؟ عندک بیتن فی الجنہ، جنت کے اندر میرا ایک گھر بنا۔ عندہ کا معنی کیا ہوگا؟ عندہ کا معنی جنت ہوگا، شہید جنت میں زندہ ہوگا۔ یہ آسیہ کو شہید کر دیا گیا، یہ زندہ ہے کہاں؟ عندہ کا بیتن فی الجنہ، جنت میں زندہ ہے۔ یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں ایک شہید کا واقعہ سورہ یاسین میں ذکر ہوا، اس کے لیے فرمایا کہ لدخل الجنہ، یہ جنت میں چلا گیا، اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت میں چلا گیا۔ عندہ کا معنی اللہ نے بیان کیا کہ عندہ سے مراد کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون میں کیا مراد ہے؟ جنت میں رزق پاتے ہیں۔ اسی آیت کے متعلق جس پر اعتراض وارد ہوا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے اس کی مجھ سے تفسیر پوچھی، میں نے لوگوں سے یہ کہا اس کی تفسیر میں نے بھی رسول اللہ سے پوچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہداء جن کو اللہ رب العزت سبز پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے، یہ جنت سے جہاں چاہتی ہیں کھاتی ہیں اور پیتی ہیں، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تبدیلوں میں یہ بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کوئی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر اللہ پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر اللہ پوچھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کسی چیز کی تمنا نہ کریں تو ایسا لگتا ہے اللہ ہم سے برابر پوچھتا ہی رہے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، وہ کہنے لگے تريد ارواحنا فی اجسادنا، اے اللہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے۔ یہ کون کہتا ہے جس کی روح جسم میں لوٹی ہوئی نہ ہو، جس کی روح جسم میں لوٹی ہوئی نہ ہو؟ آپ سارے اندر بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہوں اندر آ جائیں، آپ تو پہلے ہی اندر ہیں۔ یہ کہا اس کو جائے گا جو باہر ہے، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہماری روحوں کو جسموں میں لوٹا دے، حتی نرجع الی الدنیا، تاکہ ہم پلٹ جائیں دنیا میں۔ شہیدوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ عالم برزخ میں، دنیا میں نہیں۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے یہ تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری روحوں کو جسموں میں کب ڈالا جائے گا؟ قیامت والے دن۔ جو ایک قانون پیچھے بیان کیا تھا بس وہی قانون۔ حارثہ بن سراقہ ایک صحابی ہیں، بدر میں فوت ہو گئے، چھوٹی عمر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہنے لگی
اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں کہ یہ میرا بیٹا کہاں ہے، اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، شکر کروں گی، اگر وہ کوئی اور بات ہے، دوسرا کوئی مقام ہے تو آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں، خوب رہوں گی، آنسو بہاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی ماں سے کہا، حارثہ بن سراقہ کی ماں سے کہا، تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت کوئی ایک ہے؟ فرمایا کہ تم کیا سمجھتی ہے کہ جنت کوئی ایک ہے؟ تیرا بیٹا تو جنت الفردوس کے اندر ہے۔ کہ جنت الفردوس قبر میں ہوتی ہے؟ ہاں، کسی کا اعتراض ہو، کسی کا یہ اعتراض ہو اللہ چاہے تو اس دنیا والی قبر کو جنت الفردوس بنا دے، کسی کا یہ اعتراض ہو کہ اللہ چاہے تو اس دنیا والی قبر کو جنت الفردوس بنا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کہ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ وہ جنت کا وہ مقام ہے، فرمایا فوقہ عرش الرحمن، جس کے اوپر صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ عرش رحمان ہے، صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے اس کے اوپر، وہ عرش رحمان ہے۔ جنت الفردوس وہ مقام ہے جس کی چھت رحمان کا عرش بنتی ہے، زمین میں قبر نہیں ہے، قبر میں زندہ نہیں ہوتا ہے، صرف یہ اعتراض ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورۃ نحل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے کے طیبین، وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، طیبین وہ پاک ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، طبت حی و میتا، زندگی بھی آپ کی پاکیزہ اور موت بھی آپ کی پاکیزہ، طبت حی و میتا، فرمایا طیبین جو پاک ہوتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، وہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو طیب روح ہے وہ جنت میں جائے گی۔ طبت حی و میتا، نبی علیہ السلام کی روح پاک تھی، کہاں داخل ہو گئی؟ جنت میں داخل ہو گئی۔ ایک مقام پر نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں منبر پر، فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا۔ کس چیز کا اختیار ہے؟ فرمایا بین الدنیا و بین ما عنده، جو کچھ دنیا میں ہے وہ اور جو اس کے پاس ہے، ما عنده، عنده سے پہلے معنی میں ثابت کر چکا ہوں، اس سے معنی کیا ہے؟ جنت مراد ہے۔ ایک چیز اللہ کے پاس ہے اور ایک چیز دنیا میں ہے، اس کو اختیار دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کو پسند کر لے یا اخروی حیات کو وہ پسند کر لے۔ فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے وہ چیز پسند کر لی جو اللہ کے پاس ہے۔ فاختارا، دیکھیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہے، جنت کے اندر زندہ ہے، تو وہ اس بات پر خوش ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے جو زندگی پسند کی، اس نے بھی نبی کے لیے وہی زندگی پسند کی ہے۔ لیکن جو شخص یہ گمان رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر حیات حاصل ہے، اس دنیاوی قبر کے اندر نبی علیہ السلام زندہ ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نبی نے تو فرمایا فاختار ما عند اللہ، کہ اللہ نے اس اللہ کی اختیار میں سے جو اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا، اس میں سے اس نے کیا اختیار کیا؟ فاختار ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، عندہ سے مراد میں ثابت کیا جنت مراد۔ دیکھیں وفات سے چند لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسواک دی گئی، نبی علیہ السلام نے مسواک کی اور بیماری کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پانی میں ڈال لیتے، پھر ماتھے پہ ڈال دیتے، پانی سے گیلا کر کے اس کو ماتھے پہ ڈال دیتے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان للسکرات الموت، بے شک یہ موت کی سختیاں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ زمین میں، دنیاوی قبر کے اندر۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ام المومنین عائشہ نے فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی روح جسم سے نکل گئی، آہستہ آہستہ کر کے ہاتھ زمین پر آئے۔ کہاں جانا چاہتے تھے؟ آسمان کی طرف، نگاہیں آسمان کی طرف تھیں جب روح نبی علیہ السلام کی پرواز ہوئی۔ دیکھیں وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو جملہ بخاری کے اندر درج ہے وہ یہی ہے، یا ابتاؤ، اے ابا جان، من جنت الفردوس مأواہ، آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ جس کی چھت رحمان کا عرش بنتی ہے۔ دنیاوی قبر میں زندہ نہیں ہے، مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ یہ تو استدلال نہیں ہے، یہ صریح دلائل ہیں۔ ایک استدلال ہوتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے، نہیں یہ ڈائریکٹ دلیلیں، نص ہیں۔ دیکھیں خود نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے کان میں ایک بات کہی جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ رونے لگ گئی، پھر ایک بات کہی جس سے وہ ہنسنے لگ گئی۔ وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی بات تھی کہ جس بات پہ تم روئی تھی، اور وہ کون سی بات تھی جس پر تم ہنسی تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ وہ یہ بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی بیماری کے اندر میری وفات ہو جائے گی جس پر میں رونے لگ گئی۔ اور جب انہوں نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اس بات پہ میں ہنسنے لگ گئی۔ یہ ملاقات کا وعدہ کہاں کا تھا؟ یہ جو ملاقات کا وعدہ صرف 6 مہینے کے بعد پورا ہو گیا، یہ کہاں کا وعدہ تھا؟ نبی علیہ السلام تو حجرے میں مدفون ہیں، ان کو تو دفن کیا گیا حجرے میں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے اندر۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ کہاں ملاقات کا وعدہ تھا؟ جنت کے اندر۔ دیکھیں ایک خواب ہے نبی علیہ السلام کا جس کو روحانی معراج کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد جب اس سفر کے بعد نبی علیہ السلام کو بتایا گیا آنا جبرائیل، جبریل کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں، وہذا میکائیل، یہ میکائیل ہے۔ اپنا تعارف کروایا، فرمایا فرفع راسا کا پیغمبر اپنا سر نیچے جھکا لے۔ رفع کا معنی نیچے نہیں ہوتا، رفع کا معنی اونچا ہوتا ہے، اوپر۔ پیغمبر اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقام آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ فرفع راسا کا، پیغمبر اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ فرمایا فرفعت راسی، بس میں نے سر نیچے جھکا دیا۔ کیوں؟ زندگی تو یہاں مانی ہے، دنیاوی قبر کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرفعت راسی، بس میں نے اپنا سر اوپر کی جانب اٹھایا تو وہاں ایک بادل سا دیکھا۔ بادل نیچے نہیں ہوتے، بادل اوپر ہوتے۔ فرمایا اوپر کی جانب میں نے ایک بادل دیکھا۔ پھر فرمایا کہ جب اس بادلوں میں نے ایک مقام دیکھا، ان لوگوں نے مجھے کہا، ان دونوں نے مجھے کہا، جبریل نے بھی اور میکائیل نے بھی، دونوں نے کہا ذالک منزلک، یہ آپ کی منزل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے چھوڑو، میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ آپ گزار لیں، پھر اس کے بعد اس مقام میں آ جائیں گے۔ وہ جو عمر کا حصہ گزار کے جس مقام میں جانا تھا وہ کون سا مقام ہے؟ فرفعت راسی، بس میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ اوپر کی جانب ہے، جنت کے اندر ہے، اور جنت الفردوس کے اندر ہے جس کی چھت رحمان کا عرش بنتی ہے۔ دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی تو ان کا سر جو ہے وہ میرے حلق اور سینے کے درمیان تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی ان کا سر جو ہے وہ میرے حلق اور سینے کے درمیان تھا۔ فرمایا فلما خرجت نفسہ، جب نبی علیہ السلام کی روح نکلی، جس وقت نبی علیہ السلام کی روح نکلی، فرمایا لم اجد ریحا قط اطیب منہا، اس وقت، اس موقع پر، جس وقت روح نکلی اس موقع پر میں نے ایک ایسی خوشبو محسوس کی، وہ خوشبو میں نے پھر کبھی نہیں سونگی، وہ خوشبو میں نے پھر کبھی نہیں سونگی۔ یعنی کون سے غلاف فرشتے لے کر آئے ہوں گے جس کے اندر نبی علیہ السلام کی روح کو لے کر گئے، وہ جو خوشبو میں نے روح کے نکلتے وقت سونگی وہ دوبارہ میں نے نہیں سونگی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام کی روح دوبارہ لوٹ آئی تھی تو یہ خوشبو عائشہ کو دوبارہ سونگنی
چاہیے تھی، اور لیکن وہ کہتی ہیں میں نے یہ خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ روح کبھی لوٹ کر آئی نہیں۔ آج عقیدہ ہے کہ روح لوٹ کر آئی۔ اور رہی بات کہ انبیاء کے بدن کی، فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے پیغمبروں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر قولی ھذا استغفر اللہ۔